السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل رات کو مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا ایک کلپ اپلوڈ ہوا جو بہت تفصیلی کلپ تھا، اور جس میں مفتی صاحب نے علمی انداز میں اب اس بات کو رد فرمایا ہے کہ میں نے کوئی گستاخی کی ہے یا گستاخانہ الفاظ کہے ہیں، اس بات کو رد فرمایا ہے۔ اور کلپ کا عنوان بھی ہے ستن سے جدا۔ تو مفتی صاحب نے بہت علمی انداز میں اور بریلوی علماء کے جو بریلوی اکابر ہیں ان کے فتاوی، ان کی کتب، ان کے حوالہ جات وہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بتائے ہیں۔ اور اس کے علاوہ احادیث کے ذخائر میں سے، احادیث کے ذخیرے میں سے بھی بہت ساری احادیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کے متعلق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، اس حوالے سے جو احادیث ہیں، اور جو قرآن پاک کی آیت بتائی کہ اس میں ایک نحوی غلطی ہے یا نحوی اعتبار سے بظاہر وہ غلط لگتی ہے، تو اس حوالے سے بھی مفتی طارق مسعود صاحب نے جو ہے بریلوی علماء کے، بریلوی اکابر کے فتوے اور ان کے کتابیں دکھائی ہیں، اور اس کا بہت مدلل انداز میں جواب دیا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس کلپ کے آنے کے بعد کسی کو اعتراض باقی نہیں رہے گا۔ اگر مفتی صاحب کو گستاخ کہیں گے تو پھر بریلوی اکابر نے جو اپنی کتابوں میں لکھا ہے تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ پہلے یہ واضح کریں کہ بریلوی علماء نے یہ جو لکھا ہے، بریلوی اکابر نے اپنی کتابوں میں جو لکھا ہے، وہ بریلوی اکابر کس کیٹیگری میں آئیں گے۔ اور اس کلپ کا نیچے میں ڈسکرپشن میں لنک دے دیتا ہوں، آپ نے وہاں جا کر مفتی طارق مسعود صاحب کا کلپ دیکھنا ہے، اور کافی سارے لوگوں نے دیکھ بھی دیا ہوگا، نیٹ پر موجود ہے۔ مفتی طارق مسعود اسپیچ ان کا چینل ہے، اس کے اوپر اپلوڈ ہوا ہے، تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے بڑے مدلل انداز میں جواب دیا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے بریلویوں کے جو بڑے کعبے ہیں، بانی ہیں، احمد رضا خان بریلوی، ان کا ترجمہ قرآن انہوں نے دکھایا، جس میں انہوں نے لفظ امی کا مطلب کیا ہے بے پڑھے ہوئے، بے پڑھے ہوئے، دوسرے مطلب میں ان پڑھ بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں نے تو ان پڑھ ترجمہ نہیں کیا، لیکن احمد رضا خان بریلوی نے بے پڑھے ہوئے اس کا ترجمہ کیا ہے، تو ان کے اوپر آپ کیا الزام لگائیں گے؟ اسی طرح بریلوی عالم ہیں، بڑے اکابر میں سے ہیں، احمد یار خان، انہوں نے تفسیر نعیمی کے اندر وہی الفاظ کہے ہیں جو مفتی طارق مسعود صاحب نے کہے، لنطفام بالناسیہ، ان الفاظ میں نحوی غلطی ہے، نحوی غلطی معلوم ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ظاہر کا لفظ بھی نہیں لگایا، مفتی صاحب نے تو ظاہر کا لفظ لگایا، ظاہر میں غلطی معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ بھی مفتی طارق مسعود صاحب نے اس کی بھی نشاندہی کی۔ اور پھر مفتی طارق مسعود صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور جبرائیل علیہ السلام آیتیں لے کر آئے سورۃ العراف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو یہ الفاظ حدیث میں موجود ہیں، اور ان الفاظ کو بھی مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ ہائی لائٹ کیا، بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقاری۔ تو اسی طرح ایک دو احادیث بھی مفتی طارق مسعود صاحب نے ذکر کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے غالباً حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امی ہوں، میں پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتا۔ تو احادیث سے مدلل انداز میں مفتی صاحب نے جواب دیا، اور بہت ہی زبردست ویڈیو ریکارڈ کی ہے۔ تو ان حوالوں کے آ جانے کے بعد اب کسی کو یہ تکلیف اور مرور نہیں ہونی چاہیے کہ مفتی صاحب نے گستاخی کی۔ اگر مفتی صاحب گستاخ ہے تو پھر یہ اکابر کیا ہے؟ پھر ان اکابر کے بارے میں یہ لوگ کیا کہیں گے؟ مفتی صاحب کو گستاخ کہہ رہے ہیں، نبی کا گستاخ ہے، قرآن کے گستاخ ہیں، صحابہ کے گستاخ ہیں، تو جو مفتی صاحب کو کہہ رہے ہیں وہ ان اکابر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو پہلے تو ان کو یہ واضح کرنا چاہیے کہ ہمارے اکابر بھی کیا گستاخ تھے، ہم تو گستاخ نہیں کہہ رہے، ان کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ چنانچہ مفتی صاحب نے بیان ریکارڈ کرایا، بہت اچھا مدلل اور علمی طریقے سے
اس بیان میں اپنے موقف کو واضح کیا اور جو ان کے اوپر گستاخی کا الزام لگا ہے اس الزام کو جو ہے غلط قرار دیا. تو آپ ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں لنک کے ذریعے بھی، یا ان کے مفتی طارق مسعود صاحب کے جو چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچ، اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.